بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سمپل سا آج کا اصل میں پروگرام ہے گفتگو کرنے کا۔ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان قریب ارادہ ہے عمر وہیں آفیشیل کا 2 کو سروسز شروع کرنے کا، جس میں سے ایک سروس جو سی ہے وہ ہاف سی شروع ہو چکی ہوئی ہے ہمارے پی جی سی پروگرام کے ممبرس کے لیے، جس کو ہم آج کل پی جی سی انکیوبیٹر کے نام سے چلا رہے ہیں، جہاں پہ ہم ایک لائیو ایکسرسائز کر رہے ہیں ممبرس کے ساتھ کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ انٹرپرینورشپ یا اسٹارٹ اپ کیسے اسٹارٹ کیا جائے، اس کے لیے بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل سٹاف کی ہوں، چاہے انفراسٹرکچر کی ہوں، چاہے فائنینس کی ہوں، وہ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ تو آئندہ اسی پروگرام کو پی جی سی انکیوبیٹر کو ہم بڑھا کے ایک پروگرام کی صورت میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر انٹرپرینورشپ کا ایک فائدہ ہو۔ یہ آج کی جو مختصر سی گفتگو ہے، یہ اسی پروگرام کا ایک پریلیوڈ ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ پی جی سی انکیوبیٹر میں کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات انٹرپرینورشپ کی کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو یہ مخمصہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک سمپل بزنس اور کسی انٹرپرینورشپ سٹارٹ اپ کا ڈفرنس نہیں پتا ہوتا۔ تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انٹرپرینورشپ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو نویکلا یعنی کہ نیو ہو سکتا ہے، جس کے اندر ایک نئی اپروچ ہو سکتی ہے، نئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، نیا پلان ہو سکتا ہے، نئی ٹارگٹ مارکیٹ ہو سکتی ہے، جبکہ بزنس وہ چیز ہے جس کے اندر آئیڈیا، ٹارگٹ مارکیٹ، سچویشن، کیپٹل کتنا یوز ہوگا، یہ اسٹیبلشڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ اپ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے ہو کے جب ایک پراپر چیز بن جائے گی تو وہ بزنس کا روپ اختیار کر لے گی۔ یعنی کہ اس بندوں یا ایک بندہ ہو یا بہت سارے کو فاؤنڈرز ہوں، جب وہ سٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس آئیڈیا کے متعلق بہت زیادہ کام یا ہو سکتا ہے کام ہی نہ کیا ہو۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ فوڈ پانڈا کو ہم سب بات جانتے ہیں، ہماری پارٹ آف لائف ہے۔ صبح کے 6 بجے ہوں یا رات کے 3 بجے ہوں، ہمیں کھانے پینے کی یا اس طرح کی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم فوڈ پانڈا کے ذریعے سے وہ چیز کھانے کے لیے منگوا لیتے ہیں، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا۔ یہ ایک سٹارٹ اپ کے طور پہ شروع ہوا تھا، یعنی کہ آج سے 5 7 8 سال پہلے، اور خاص طور پہ کووڈ کے آنے سے پہلے یہ آ تو چکا تھا، لیکن اس کا بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی۔ اس آئیڈیا یا اس سٹارٹ اپ کو ڈیولپ ہونے میں کووڈ کی بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے کہ جب دکانیں اور ہر چیز بند تھی، لوگوں کا ملنا جلنا، کہیں پہ جانا، ریسٹورنٹ پہ بیٹھنا منع تھا، تو اس وقت فوڈ پانڈا کے بزنس کو ایک بوسٹ ملا۔ اسی طریقے سے اوبر کے نام سے یا آج کل ان ڈرائیو یا ینگو کے نام سے ہم سارے واقف ہیں، بچپن سے لے کر ان لوگ چیزوں کے آنے تک ہم نارملی بس سٹاپوں کے اوپر یا کسی مخصوص جگہ پہ ہی جا کے ٹیکسی یا رینٹ کار یا بس یا ٹرانسپورٹ لیتے تھے۔ ہمارے پاس یہ سہولت نہیں تھی کہ ہم گھر سے بیٹھ کے اپنی ایپ سے کسی بھی ڈرائیور کو اپنے پاس بلائیں، وہ ہمیں گھر سے اٹھائے اور گھر کی جگہ سے جہاں پہ ہمارا جانا مقصود ہو وہاں پہ ہمیں ڈراپ کر دے۔ تو یہ بھی ایک ایسا آئیڈیا یا ایسا ایک چند لوگوں کا بنایا ہوا کنسیپٹ تھا اوبر امریکہ کے اندر، کہ جو پہلے سے موجود نہیں تھا۔ بزنس کا مطلب یوں سوچ لیجئے کہ جیسے صدیوں سے کپڑے کا کاروبار، گندم کا کاروبار، لکڑی کا کاروبار، گارمنٹس کا کاروبار، اس طرح کے بے شمار کاروبار جو سے ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ کیسے شروع کرنا ہے، کس طرح کی سکل سیٹ چاہیے، کیسے چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے، وہ سب کچھ موجود ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ اپ وہ چیز ہے جو ابھی معرضہ وجود میں آئی ہی نہیں، خیال سے لے کر اس کو اسٹیبلش کرنے تک سٹارٹ اپ یا انٹرپرینورشپ کہلائے گی۔ اور بزنس وہ آئیڈیا ہے جو واضح طور پہ ایک اسٹیبلشڈ فارم میں دنیا میں پہلے سے موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا سٹارٹ اپ لینا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ انٹرپرینور بننا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہیل لاٹ آف ڈفرنس ہے۔ بزنس کے اندر
مثال کے طور پر آپ گارمنٹس کا کام کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو پتہ کرنا پڑے گا اپنے شہر کی لوکل تھوک کی مارکیٹ کے اندر کہ کپڑے کہاں سے مل رہے ہیں، یا فیکٹریز کے پاس جانا پڑے گا، وہ بھی اسٹیبلش ہوں گی کہ بچوں کے کپڑے، بڑوں کے کپڑے، درمیانے سائز کے، کسی بھی سائز کے کپڑے کہاں سے بن رہے ہیں، ان کی پرائسز کیا ہیں، کتنے کی ملیں گی، کن چینلز پہ جا کے وہ بکیں گی اور کیسے بکیں گی، یہ پہلے سے موجود ہے۔ جبکہ سٹارٹ اپ کے اندر جس بندے نے گارمنٹس کو سب سے پہلے آن لائن بیچا ہوگا، اس کا وہ سٹارٹ اپ یا انٹرپرینور کا پروجیکٹ تھا کہ وہ چیزیں جو دکانوں، بازاروں، شاپنگ مالز پہ ملتی تھیں، پہلی دفعہ کچھ لوگ ان کو آن لائن لے آئے اور رفتہ رفتہ ای کامرس کی مدد سے انہوں نے اس سٹارٹ اپ کو اب وہ ایک بزنس فارم میں موجود ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ جب کوئی کام سٹارٹ کرنے لگیں تو آپ پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ کے اندر کیا ایسی صلاحیت ہے کہ آپ کوئی نئی چیز جو مارکیٹ کی ضرورت ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن اس کی اویئرنیس ڈیولپ کرنا آسان ہے، وہ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر اوبر کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی۔ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے گھر سے کسی دور جگہ پہ پیدل چل کے جانا نہ پڑے، گھر سے ہی کوئی پک کر لے، لیکن اوبر، ان ڈرائیو، ینگو اس طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ دیٹ مینس کہ ایک چیز کی مجبوری یا ایشو موجود تھا، لیکن سوچنے والے نے اس کو ایک پریکٹیکل فارم دے دی، یعنی کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو سڑکوں پہ ویسے ہی پھر رہا تھا، ایک ایپلیکیشن کے ذریعے اس کو آپس میں جوڑ دیا، اور گیور اور ریسیور کو آپس میں ٹیکنالوجی نے ایسا جوڑا کہ اس ضرورت کو پورا کر دیا گیا۔ تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ میں اتنی انوویشن ہے کہ آپ کسی ایسے آئیڈیا کو سوچ لیں کہ جو واقعی معاشرے میں موجود تو ہے لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے۔ دیکھیں، دو طرح کی چیزیں ہوں گی انٹرپرینورشپ کے آئیڈیا کے اندر۔ نمبر ون، معاشرے میں ضرورت ہے، معاشرہ اس کو جانتا ہے، معاشرے سے مطلب ہے مارکیٹ، وہ سب کچھ اس کے متعلق جانتا ہے، لیکن اویلیبلٹی آف یا پروویژن آف سولوشن نہیں ہے۔ دوسری ایک چیز ہے کہ معاشرے کے اندر ایک چیز کی ضرورت تو ہے لیکن معاشرہ اس سے اویئر نہیں ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ چیز میری ضرورت کی ہے بھی یا نہیں۔ تو دونوں صورتوں کے اندر آپ کو انٹیلیجنٹ ہونے کے علاوہ ایک انوویٹو پرسن ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ دیٹ مینس کہ آپ کا سٹارٹ اپ یا انٹرپرینورشپ آپ سے جو پہلی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے وہ آپ کا کریٹو ہونا، انوویٹو ہونا اور سوشل لائف کے اوپر آپ کی گہری آبزرویشن ہونا لازمی ہے۔ کوئی انٹروورڈ آدمی کے لیے مشکل ہوگا، جتنا چاہے اس کا زیادہ آئی کیو ہو، جتنا زیادہ وہ انٹیلیجنٹ ہو، کہ وہ یہ جج کر سکے کہ فی الحال معاشرے کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری کچھ بیسک انگریڈینٹس ہیں کسی بھی سٹارٹ اپ کے لیے، سٹارٹ ہونے کے لیے یا اس کو کنسیو کرنے کے لیے۔ اس میں نمبر ون چیز ہے آئیڈیا۔ جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہیں لیکن وہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہیں لیکن معاشرے یعنی مارکیٹ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ کے آئیڈیا میں اگر آپ نے ایک آسان آئیڈیا ڈھونڈنا ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں ایسی کسی چیز کو سلیکٹ کروں جو چیز معاشرے کی ضرورت ہے اور میں اس کو پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اس میں یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کی دماغی، جسے کہتے ہیں پنجابی میں کھیچل یعنی پریشانی، یا آپ کی کاسٹ یا آپ کی مارکیٹنگ کاسٹ یا آپ کی ایفرٹس 50% کم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ جس بندے سے بھی اپنے اس بزنس آئیڈیا کی بات کریں گے اس کے لیے اس کو ریسیو کرنا آسان ہوگا،
اور اس طریقے سے کیونکہ ریسیو کرنا آسان ہے تو آپ کا کام صرف اتنا ہوگا کہ آپ اس آئیڈیا کے متعلق مارکیٹ کو یہ بتا سکیں کہ یہ ضرورت ہے اور اس کی ایکسپرٹیز اس کو پرووائڈ کرنے کی میرے پاس موجود ہیں. بالکل اس طرح جس طرح آج سے کچھ سال پہلے لوگوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے لوگ شاپنگ مالز کے اوپر جا کے شاپنگ کرتے ہیں, بڑے بڑے سٹورز ہیں گروسریز کے, سارا کچھ موجود ہے, لیکن فوڈ پانڈا اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنیز آئیں جنہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسی سروس دی جائے جس کے اندر ایپ کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے سے متعلقہ سٹور یا متعلقہ سروس پرووائڈر کو اپنی لسٹ آف گروسری آئٹمس بتائی جائے اور آن لائن ہی پیمنٹ ہو اور اس کے گھر آ جائے. دیٹ مینس کہ اس کو آنے جانے کی مشکل بھی نہیں پڑی, اس کا پیٹرول بھی نہیں خرچ ہوا, اس کا ٹائم بھی نہیں لگا, اس کو بہت ساری پریشانیوں سے نجات ملی اور وہ اس کو مل گئی. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق مارکیٹ کی ضرورت تو تھی لیکن مارکیٹ کے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ سلوشن بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر گھر بیٹھے ہوئے گروسری آ سکتی ہے. تو مین چیز آپ کو بتانے والی یہ ہے کہ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ آپ کا کاروبار کی بہت بڑی کامیابی کا جو ذمہ ہے یا بوجھ جو ان سے ہے وہ آپ کے آئیڈیا پہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے لوگ ارلیسٹ غلطی کیا کرتے ہیں. ارلیسٹ غلطیوں میں سے غلطی یہ ہوتی ہے آئیڈیا کو کنسیو کرنے کے وقت کہ زیادہ تر لوگ اپنے شوق پورا کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بزنس ہو یا انٹرپرینورشپ ہو یہ فار دا بینیفٹ آف پیپل یا مارکیٹ کیا جاتا ہے. اپنا شوق یا پنجابی میں یا پشتو میں جس کو کہتے ہیں دل پشوری کرنا, یہ اس کے لیے نہیں ہوتا. کبھی میرا دل چاہتا ہے ایسی چیز ہو, میں ایسی چیز بنانا چاہتا ہوں یوں لوگوں کو, اور پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار لوگوں کے لیے میں نے اتنی زبردست چیز بنائی اور وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں اتنا بڑا فنکار ہوں یا اتنا بڑا میں ایک میرا ذہن ہے. تو کبھی بھی آپ نے جب سیریسلی بزنس کرنا ہے آپ اپنے ایپٹیچیوڈ اور انٹلیکٹ کو ضرور دیکھیے کہ آپ کا ذہن کس طرح زیادہ بہتر جاتا ہے, لیکن کاروبار کرنا یا روزگار کمانا اور شوق کو نبھانا یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. آپ کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں, مارکیٹ ڈیمانڈ پوری ہو, بجائے اس کے کہ آپ اپنا شوق پورا کریں. تو یہ سب سے زیادہ جو آئیڈیا کنسیو کرتے ہوئے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوق نبھاتے ہیں. دوسرا مسئلہ آئیڈیا کنسیو کرتے ہوئے آپ یہ ضرور سوچ لیے جتنی بھی آپ کی عمر ہے, ایون 20 سال ہے, 30 سال ہے, 50 سال ہے, 60 سال ہے, آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس چیز پہ میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں یا جو آئیڈیا یا ضرورت مارکیٹ کی ہے اکیڈیمکلی یعنی کہ اسکول کالج یونیورسٹی کے حوالے سے یا ویسے پڑھنے کے معاملات میں میرا نالج کا کیا سٹیٹس ہے. کیا میں اس کے متعلق 0 جانتا ہوں ٹیکنیکل, کیا اس کے متعلق میں 40% جانتا ہوں, کیا میں اس کے متعلق 100% جانتا ہوں. یہ انتہائی ضروری ہے. بہت سارے لوگ سٹارٹ اپس کو شروع کر لیتے ہیں, وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں, میں یوں کر لیتا ہوں. وہ باروڈ کنسپٹ کو لے کے یا تو ان کی فارچونیٹلی یہ ہو کہ ان کے پاس اس کی ایکیڈیمک یا پریکٹیکل کوئی ایکسپیرینس ہو پھر تو کام چلے گا, لیکن نہ انہوں نے اس کو کبھی ایکیڈیمکلی پڑھا, نہ کبھی ایکسپیرینس کیا, نہ کبھی مارکیٹ میں اس حوالے سے کام کیا, یعنی کہ وہ اس کے حوالے سے 0/0 ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا آئیڈیا فلاپ ہی کرے گا, چاہے وہ کسی کا باروڈ آئیڈیاز بھی لے لیں. تو دوسری چیز کیا ہوئی کہ آپ کے پاس ایکیڈیمکلی اور دوسری چیزوں کے متعلق کتنی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے ایکسپرٹیز کی صورت میں جتنی مرضی آپ کی عمر ہے کیا وہ موجود ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ نویکلی یا نیا ہونا ہی ضروری نہیں ہوتا. رول نمبر 1 کی طرح کہ بزنس کی یا سٹارٹ اپ کی مارکیٹ کو ضرورت ہے یا نہیں, یا آپ شوق تو نہیں نبھا رہے,
تیسری چیز یہ ہے کہ ٹیکنیکلی آپ اس سبجیکٹ کو کتنا بہتر جانتے ہیں. چوتھی چیز آپ نے متعلق ڈیسائیڈ کیجئے کہ کیا آپ ایک انٹروورڈ آدمی ہیں یا ایکسٹروورڈ آدمی ہیں. انٹروورڈ بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی طور کے اوپر لوگوں سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا، شغل لگانا، ایکسپلور کرنا، لوگوں کی نیچر کو سمجھنا، چیزوں کو مختلف طریقے سے کنسیو کرنا، آرٹسٹک طریقے سے سوچنا اس کے اندر نہیں ہوتا. ایکسٹروورٹ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو باتونی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، گھومنا پھرنا، لوگوں کو ایکسپلور کرنا، لوگوں کو گائیڈ کرنا، لوگوں سے لیسن لینا اس کے اندر ہوتا ہے. یہاں پہ غلطی یہ ہو سکتی ہے جس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اگر آپ کے پاس بہت اچھا مارکیٹ آئیڈیا انٹرپرینورشپ کا ہے بھی، لیکن آپ اگر انٹروورڈ ہیں تو آپ اپنی چیز کے اوپر زبردستی قبضہ کر کے مت بیٹھے. ایسے کو فاؤنڈر کو ساتھ ڈھونڈیے جو باتونی ہو، بات چیت کا پسند کرتا ہو، ایکسٹروورٹ ہو، تاکہ ایک کمبینیشن بن سکے. انٹروورڈ والے کام انٹروورڈ والے کرے، ایکسٹروورڈ والے کام ایکسٹروورڈ کرے. تو یہ بیسک چیز ہے آئیڈیاز کے متعلق آپ نے جب بھی آئیڈیا کو کنسیو کرنا ہے. نمبر 2، ون آف دا موسٹ ٹفسٹ پارٹ یہ ہے، وہ ہے فائنینشیل ارینجمنٹ. بہت سارے لوگ ابھی پچھلے دنوں بھی مجھے اپنے ایک سیشن کے اندر یہی پی جی سی انکیوبیٹر کے لحاظ سے بات کرنے کا اتفاق ہوا. آدھے سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ جی اس پہ تو پیسے نہیں لگنے، یہ تو بڑا سستا سا کام ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے، کوئی ایسا انٹرپرینورشپ نہیں ہے جو بغیر پیسوں کے ہو جائے. اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں. آپ کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگ رہا تو آپ کا ایڈورٹائزمنٹ اور پبلسٹی کا پیسہ لگے گا. آپ کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگ رہا تو موٹر سائیکل یا گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کر یا اوبر اینڈ ڈرائیو پہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑ سکتا ہے. یہ میں آپ کو لیسٹ بتا رہا ہوں، اور بہت سارے ہیڈز نکل آتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب آپ بزنس کی یا انٹرپرینورشپ کی کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آن پیپر وہ آپ کو مفت لگتا ہے، کیونکہ وہ آن پیپر ہے. اس پہ کاغذ پینسل کی ضرورت ہے، یا کمپیوٹر کی یا موبائل کی اسکرین کی ضرورت ہے، تو اس پہ پیسہ کیوں کیا کرنا ہے. تو وہاں پہ لوگ مار کھا جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، یا میرے پاس 10-20 ہزار روپیہ ہے. ان کے سب سے پہلے تو حرکت یہ کرتے ہیں کہ بجٹ نہیں بناتے کہ یہ والا جو کام ہے اس کی جو بجٹ ہے، ایک اس کی پروڈکشن کاسٹ ہے، ایک اس کی پبلسٹی کاسٹ ہے، ایک اس کی مینجمنٹ کاسٹ ہے. یہ تینوں کاسٹ آئیں گی. مثال کے طور پہ کاؤنسلنگ اور تھراپی والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں بولنا ہے تو بندے نے ٹھیک ہو جانا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی اللہ کے بندے، آپ نے بولنا تو ہے، لیکن جس کے ساتھ بولنا ہے اس تک پہنچنا تو ہے، اس تک میسج تو جائے. آپ کی ایکسپرٹیز ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کو پبلسٹی کرنی پڑے گی. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سمپلی لنکڈ ان پہ یا ٹک ٹاک پہ یا کسی اور جگہ پہ سادی پوسٹیں لکھ لینے سے آپ کا کام چل رہا ہے، تو کچھ نہیں چلے گا. آپ کو ایڈ ویڈیو کی صورت میں بنانی اور چلانی پڑے گی. آپ کو سارا کچھ ہی خود آتا ہے، ایڈ بھی بنانی آتی ہے، تو میٹا نے یا گوگل نے یا کسی اور کمپنی نے آپ سے ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے لینے ہیں. آپ کو ویب سائٹ بنانی پڑے گی، آپ کو اپنے سوشل میڈیا کا روز کا پیٹ بھرنا پڑے گا. دیٹ مینس کہ آپ وہ کام جو صرف زبانی کر رہے ہیں، منہ سے کر رہے ہیں، اس کی ایک کاسٹ ہے. تو بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بڑی عمر کے لوگ بھی کاسٹنگ کا مطلب ہی بھول جاتے ہیں اور اپنے شوق کی وجہ سے اس کے اندر جمپ ان کر جاتے ہیں. تو اب تک ہم نے دو چیزوں کی بات کر لی انٹرپرینورشپ کے لیے، آئیڈیا کی اور کاسٹنگ کی. تیسری ایک چیز ہے پریپریشن. پریپریشن کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، کاسٹ کو ارینج کرنا، بندوں کو ارینج کرنا. یہاں پہ ایک اور غلطی کرتے ہیں لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں،
اور میں اپنی ماں کے پیٹ سے سب کچھ سیکھ کے پیدا ہو گیا ہوں. مجھے دنیا کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں. میں خود ہی سوچوں گا، خود ہی لکھوں گا، خود ہی بیان کروں گا، خود ہی پروموٹ کر لوں گا، خود ہی کلائنٹ میرے پاس آ جائیں گے. ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اور انٹرپرینیورشپ نو ڈاؤٹ ان دا بگننگ اٹ از اے سنگل پرسن ایڈونچر، بٹ اس کے ساتھ کو فاؤنڈرز یا ایک ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کوئی فائنانس کو دیکھے، اکاؤنٹس کو مطلب دیکھے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھے. یعنی کہ اس کو اپنے ساتھ اپنی ٹیم، یعنی کہ اپنے آپ کو اس کو صحیح طرح انالائز کرنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے اندر موجود ہیں اور کون سی چیزوں کے لیے مجھے ساتھ لوگوں کو ملانا پڑے گا. اس کے لیے ضروری یہ چیز ہے پرابلم نمبر 3 اور 4 کا کاسٹ، اور اس کا کہ اگر آپ کے پاس کاسٹ نہیں ہے تو مانیے کہ نہیں ہے. جیب میں 10,000 50,000 یا لاکھ روپیہ لے کے کاروبار شروع نہیں ہوتا. یہ ایک حقیقت مان لیجئے کہ ایسے نہیں ہو سکے گا. You have to pay to develop entrepreneurship. Otherwise, it is just an idea. اور تھوڑے عرصے میں آپ کے پیسے لگیں گے. یہ وہی بات ہے کہ آپ فرسٹ ہینڈ گاڑی خریدنے کی بجائے جب سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کے بظاہر بہت زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں، لیکن آپ کو 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ پیسے میں اس گاڑی کو ٹھیک کرنے پہ لگا چکا ہوں. تو میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ انٹرپرینیورشپ کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ان تمام ایشوز کو دیکھیے، اور اگر آپ کو یہ فی الحال نہیں آتا تو خدا کا واسطہ ہے آپ فی الحال کسی انٹرپرینور یا کسی بزنس پرسن کے ساتھ ایز اے کولیبریٹر یا ایز اے امپلائی جڑ جائیں اور اس سے پہلے کام سیکھیں. یا کورسز اویلیبل ہیں انٹرپرینورشپ کے تو اس پہ انویسٹ کریں. ہمارے لوگوں کا ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو مجھے بھی عنقریب فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ میں انٹرپرینورشپ کا کورس ایک لانچ کرنے والا ہوں، کہ وہ 1 روپیہ لگائے بغیر نوکری اور کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ وہی پرانی گاڑی یا سیکنڈ ہینڈ گاڑی والی بات ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ 10 20 30 ہزار لے کے کسی کنسلٹنٹ کو انگیج نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں، تو لکھ لیں کہ 2 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ جتنی آپ کی استطاعت ہوئی آپ اس کو ضرور ڈبوئیں گے. تو اسی حوالے سے عمر وہیں آفیشیل کا آپ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک پی جی سی انکیوبیٹر چل رہا ہے، اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو اس پی جی سی انکیوبیٹر کے اندر شامل ہونے کا تو وہ میرے اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ ہمارا نمبر ادھر لکھ دے 0311179996، رابطہ کر سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد ہم پی جی سی انکیوبیٹر کا ایک نیا سیشن سٹارٹ کریں. آپ اس کے اندر آنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. لبے لباب یہ ہے 1 لائن کے اندر اگر آپ سے میں بات کروں، انٹرپرینورشپ بڑا لوکریٹو، یہ بہت کہتے ہیں لوگ، اور چھوٹو جی نوکری نو اپنا کام کرنا چاہیے. اپنے کام کو کرنے کے لیے دماغی طور پہ صحیح فیصلے کرنے اور صحیح چیزوں کو موجود ہونا ضروری ہے، وگرنہ نوکری پہ شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہو جتنا آپ کا اس پہ ہو جائے. ہاں ابھی فیلڈ بہت ساری موجود ہیں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں، میڈیکل کی فیلڈ میں، ہر فیلڈ کے اندر معاشرے کی جوں ایک معاشرہ کمپلیکس اور بڑھ رہا ہے، جس طرح ٹیکنالوجیز کو سپورٹ کر رہی ہے تو کمپلیکسٹیز بھی بڑھ رہی ہیں. تو دیر از اے روم آف مینی اسٹارٹ اپس. بہت سارے آئیڈیاز کو ضرورت ہے اس وقت معاشرے کو اچھے اور بہتر طریقے سے چلانے کے لیے. آپ نے صرف سوچنا یہ ہے کہ کون سے آئیڈیا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور کیا میرے پاس اس آئیڈیا کا سلوشن ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کیا میں اس سلوشن کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے پچ کر سکتا ہوں، لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی تمہارے اس مسئلے کا سلوشن
میں یا میری ٹیم کے پاس ہے. دس از ہاؤ انٹرپرینورشپ بیکم سکسیسفل. اب میں دوبارہ سے درخواست کروں گا کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی چیز پوچھنا چاہتا ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, تو یو آر موسٹ ویلکم. اس حوالے سے جتنی ابھی تک گفتگو ہوئی ہے, کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آئی ایم ہیئر ٹو اویلیبل. اتنی میں نے مکمل بات کر دی ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے. جی فضان, السلام علیکم سر. تھوڑا اونچا بولیے گا. سر یہ چیز ہے کہ آج کل ڈفرینٹ سولوشنز وغیرہ بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی میں, تو بہت زیادہ کام ہے جو ڈفرینٹ آئیڈیاز پہ ہو چکا ہے. تو اس میں اب یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ آئیڈیاز سرچ کرنے بھی جاتے تو اس پہ کوئی نہ کوئی سولوشن آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ آلریڈی اس پہ کسی نے کام کیا ہوا ہے. تو اب اس طرح سے ایک بالکل ہی نیو آئیڈیا نکالنا تو وہ بہت ہی زیادہ مطلب یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر. آج کل اتنے زیادہ سولوشنس ہر پرابلم پہ بن چکے ہیں. اب اگر فری لانسرز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کرنے جاتے تو اس پہ بہت زیادہ سسٹمس بن چکے ہیں. اسی طرح اب کوڈنگ ایڈیٹرز ہیں تو آٹومیٹڈ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کرنی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ سولوشنس بن چکے ہیں. تو آلریڈی بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. تو اس طرح ایک یونیک آئیڈیا اچیو کرنا تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا, میں کیونکہ بنیادی طور پر فلسفے کا طالب علم, تو ہمارے دو بڑے فلاسفرز ہیں, ان کو سب جانتے ہیں, پلیٹو اور ارسطوٹل. معاملہ کچھ اس طریقے سے, جب آپ نیا نیا فلسفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پلیٹو اور ارسطوٹل کو پڑھتے ہیں, تو یہ دونوں 2300-2400 سال پہلے تھے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پہ پلیٹو اور ارسطوٹل نے کام نہ کر لیا. لیکن اس کے باوجود 2400 سال سے فلسفہ, نفسیات, میتھمیٹکس, سائیکالوجی, فزکس, کیمسٹری, بیالوجی, ہر چیز پہ کام ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج سے 2400 سال پہلے بھی سوچ لیا گیا تھا کہ نتھنگ لیفٹ ناؤ, اور پچھلے 50 سال کے اندر سینکڑوں دفعہ یہ مسئلہ ہے کہ یار اب اور کیا رہ گیا ہے. اور آل آف اے سڈن ہمارے سامنے اے آئی آ گیا. اور اے آئی سے پہلے یہی کیفیت, کیونکہ آپ لوگ تو بہت چھوٹے ہیں, ہمارے کیونکہ ہوش کے اندر ٹین ایج کے بعد باقاعدہ کمپیوٹر آیا, اور جب انٹرنیٹ نے اپنے پر پھیلائے تو نتھنگ لیفٹ والا ایک آواز آئی. وہی آواز آپ کو اے آئی میں نظر آتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 8 ارب سے اوپر آبادی ہے. آپ اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کچھ کامن ایشوز ہیں اور کچھ کامن ضروریات ہیں, لیکن ہر بندے کے یونیک آئیڈیاز ہیں. اگر آپ غور کریں کہ اے آئی کا ایک مسئلہ یہ ہے اس کی سپیڈ, یعنی کہ وہ کام جو ہم عام انسان یا گروپ آف پیپل دنوں میں کرتا تھا, یہ لیس دین 1 سیکنڈ میں کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اے آئی کے اندر بھی لرننگ اور انوویشن سٹل ہو رہی ہے. دیکھیں, پلیٹو سے لے کر آج کے دن تک, یعنی کہ 2400 سال کی انٹلیکچوئل جو ہماری کریٹو ایوولوشن کی ہسٹری ہے, اس میں ہر روز ہمیں لگتا ہے کہ ہوں بس, لیکن پھر کوئی ایک نیا مسئلہ, کوئی ایک نیا ایشو آتا ہے. یہ وہی بات فضان آپ نے کہی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی کہ آپ میں سے, ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویل کنیکٹڈ نہیں ہوتے ایشوز کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ. سوسائٹی کے بے شمار ابھی بھی ایسے مسئلے ہیں, نئی بیماریاں آ رہی ہیں, ذہنی بھی, فزیکل بھی. کیپٹلسٹ اکانومی کی وجہ سے کنسنٹریشن آف منی کے ایشوز ہیں, جھگڑے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, جنگوں کے خطرے ہیں, مارکیٹ رولز ہیں, بعض ملک ضرورت سے زیادہ پروڈکشن دے رہے ہیں, بعض لوگوں کی پروڈکشن ختم ہونی شروع ہو گئی ہے. تو آپ اگر لسٹ آف ایشوز دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہیں ہی بہت زیادہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا آپ کون سے شہر سے ہیں, کون سے شہر سے ہیں آپ فضان صاحب, کون سے شہر سے ہیں؟ ہیلو, چلو جی, کسی بھی شہر سے. مثال کے طور پہ کوئی لاہور کا بندہ ہے تو وہ کل صبح
5 سے 8 گھنٹے کے لیے اندرون شہر چلا جائے رات تک، اس کے پاس سینکڑوں نئے ایشو سامنے آ جائیں گے. ہر بندہ ایک نیا ایشو ایسا لائے گا جو ٹیکنالوجی نے ابھی تک پرووائڈ ہی نہیں کیا. دیکھیں، اگر آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہی نہیں، اگر آپ کا معاشرے کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم چیزوں کو ملا کر نہیں دیکھتے. مثال کے طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے بیٹے کو ایک بات سمجھا رہا تھا مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. میرا بیٹا ایک فوٹوگرافر بھی ہے، ویڈیوگرافر بھی ہے اور سٹوری ٹیلر بھی ہے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یار تو اتنے مشکل لوگوں کے پاس جا کے جو تیرے لیے ان نون ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے ایک پورا ڈرامہ کریٹ کر کے، ایک سٹوری کریٹ کر کے، ان کی وہ باتیں جو اپنے سگے ماں باپ کو نہیں بتاتے تیرے ساتھ ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا تو کسی ایک ایسی آؤٹ لیٹ پہ نہیں جا سکتا جہاں پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ تو ایسا انٹریکشن کرے، اپنی سٹوری ٹیلنگ کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ تو اس بندے کا فرینڈ بن جائے اور اپنی پروڈکٹ کو سیل کر لے. مینس جو ضرورت تھی اس آؤٹ لیٹ کی پہلے سے موجود تھی. میرے بیٹے کا جو وصف تھا وہ پہلے سے موجود تھا، لیکن ان دونوں کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے اور بزنس کیا جا سکتا ہے، یہ ان دونوں کو نہیں پتا تھا. تو میں نے کیا کیا، برج پیدا کر دیا کہ یار یہ والا وصف اس چیز کے لیے بھی کام آ سکتا ہے. یہ صرف فوٹوگرافی کی یا ویڈیوگرافی کے لیے کام نہیں آ سکتا، بلکہ یہ کسی پروڈکٹ، کسی سروس، کسی آئٹم کو بیچنے کے لیے بھی آ سکتا ہے. سیم ابھی آپ، کیونکہ میرے خیال میں آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو ایسے سائڈ پہ لگا ہوتا ہے، اس کو ادھر ادھر نہیں نظر آتا، وہ ایسے دیکھتا ہے. تو آپ کو جو اب کمپیوٹر سائنس والے بچوں کو بھی اور اکاؤنٹس والے اور بینکنگ اینڈ فائنانس کے لوگوں کو بھی، میں نے اسی لیے تھوڑے سے پہلے کچھ لکھا بھی تھا کہ اب اے آئی کے آنے کے بعد سوشل سائنسز، ہیومینٹیز اور آرٹ کی زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ٹیکنیکل قسم کے نالج ہوں گے وہ تو اے آئی اٹھا لے گا. وہ چیزیں جس میں ہیومینٹی، ایموشنز، پرسنل سکلز، پرسنل انٹریکشن، ریلیشن شپ، یہ فی الحال کم از کم 100-200 سال اے آئی کے پاس نہیں جائیں گے، یہ ہمارے پاس رہیں گے. تو وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوں گے جن کے اندر ہیومن ایلیمنٹ زیادہ ہوگا. مینز وہ بطونی ہوں گے، ان کے اندر محبت، پیار، غصہ، رونا، ہنسنا، رلانا، ہنسنا، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، گھومنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ کو جاننا، ان کا خیال رکھنا. دس از دا ہیومینٹی. جب آپ اس کے اندر فضان میاں کودیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ابھی تو ساری دنیا پڑی ہوئی ہے. پرسپیکٹیو چینج کرنا پڑے گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، خاص طور پہ بینکنگ اکاؤنٹس فائنانس کے لوگوں کا اور سی ایس کے بچوں کے ساتھ، ان کے اندر سے ہیومن ایلیمنٹ بہت کم ہو جاتا ہے. ٹیکنیکل تھوڑا ضرورت بھی ہوتی ہے، ان کو ذرا فگریٹو یا ٹیکنیکل رہنا پڑتا ہے، لیکن اب اس سے کام نہیں چلے گا. اب کمپیوٹر سائنس والے بندے کو خدا کا واسطہ ہے وہ ساتھ سائیکالوجی پڑھ لے، کمپیوٹر سائنس اور اکاؤنٹس والا بندہ ساتھ فلسفہ پڑھ لے، کمپیوٹر سائنس والا بندہ ساتھ آرٹ سیکھ لے، تاکہ اس کے اندر ایک ہیومن ایلیمنٹ رہے. جب اس کے اوپر ہیومن ایلیمنٹ رہے گا تو وہ ہیومن ایلیمنٹ سے انٹریکٹ کر سکے گا اور اس کو بے شمار آئیڈیاز نئے سے نئے آنا شروع ہو جائیں گے. Anywhere else? اب we can، یہ پورا پڑھا نہیں جا رہا ہے جو میں سے دیکھتا ہوں. How we can tell if a business idea is genuinely solving a real market problem or it's just a ground. ہاں بالکل، consult the expert. جس فیلڈ کا یہ ہے آپ اس سے ڈسکس کریں، آپ فوکس گروپ کریں، آپ مارکیٹ ریسرچ کریں. دیکھیں ایک چیز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ہم لوگ بہت ساری دینی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں جو دنیاوی طور پہ بہت زیادہ بینیفیشل ہیں،
مجھے بھی میرے جو شیخ صاحب ہیں شیخ امین بن عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وجہ سے میں نے سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینگز ہیں وہ دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت مند ہیں. ان کا ایک اصول ہے مشورے کا، کہ مشورے سے چلو. لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست نہیں بتائی اسلام نے، یہ نہیں بتائی، انہوں نے کہا تھا مشورے سے چلو، جو چیز مشورے میں آ جائے خیر ہے اس کے اندر. آپ اپنے بزنس آئیڈیا کے متعلق پری لانچ سے بھی پہلے مشورہ کریں. بچوں سے پوچھیں، بڑوں سے پوچھیں، بوڑھوں سے پوچھیں، عورتوں سے پوچھیں، فوکس گروپ کرائیں، لنکڈ ان پہ، واٹس ایپ گروپ پہ پول کرائیں، سروے کرائیں. then you will realize کہ what are you going to do. یعنی کہ زبانی نا اس پہ بات شروع کر دیں. مارکیٹ ریسرچ ایک پوری سائنس کا نام ہے. اس کو آپ پڑھیے، اس کو دیکھیے، اس کے مطابق اپنے آئیڈیا کو ٹیسٹیفائی کیجیے اور پھر کام شروع کیجیے. اور جی ٹھیک ہے جی، نائس میٹنگ یو جی. میرا آپ تو خیر سارے مجھے جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ فون نمبر دے رہا ہوں. اف somebody is interested to join our PGC incubator تو وہ جوائن کر سکتا ہے، اور وگرنہ مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد ہو جائے گا. اچھا یہ ایک اور شاید جی سوال ہے، سر دس ویری اسٹیج آف بزنس آئیڈیا شوڈ وی فوکس آن آفرنگ اے لو پرائس. لو جی میں آپ کو اپنی ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں بھائی جان. پرائس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آئیڈیا. میں نے مفت پڑھا کے کام کر کے دیکھ لیے، میں نے 600 روپئے فیس رکھ کے دیکھ لی ہے، 1000 رکھ کے دیکھ لی ہے، 1500 رکھ کے دیکھ لی ہے، 2500 رکھ کے دیکھ لی ہے، $500 رکھ کے دیکھ لی ہے، $250 دیکھ لی ہے. اگر آپ کے آئیڈیا میں اسٹرینتھنڈ ہے اور صحیح ہے، لوگ ادھار اٹھا کے آپ کی چیز لے لیں گے. اگر اس کا اٹریکشن ان کے اندر ڈیولپ نہیں ہوئی، وہ مفت پہ نہیں لیں گے. میں اس کی مثال دوں، آج کے ویبینار کا میسج میں نے تقریباً 300 لوگوں کو بھیجا ہے، فری ہے، 13 لوگ آئے. کیسا ہے؟ اسی طریقے سے جب میری پی جی سی کی فیس 600 روپے تھی، 2 مہینے میں مر کے 30 بندے اکٹھے ہوئے تھے، اور میں وہ چیزیں دے رہا تھا، وہ چیزیں پرووائڈ کر رہا تھا جو آپ کے بڑے سے بڑے ادارے بھی نہیں دیتے. جنہوں نے میری ساتھ کام کیا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں. لیکن 600 پہ 30 پیپل، اور وہ بھی پیمنٹ میں irregular. Price has nothing to do with. Your price must be genuine, up to the mark, اور اس کے مطابق ہونے چاہیے، وگرنہ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو چینج کر لیں. آپ کے لیے ضرور، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو کسی کا خیال ہے اور اس کو آپ کا خیال نہیں ہے، آپ اس کو بھول جائیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، لوگ لڑکیوں کے جہیز پہ یا اپنی ٹائیوں پہ، کپڑوں پہ کریڈٹ کارڈ، پرسنل لون سے خرچہ کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں نا؟ ہینڈ ریز کریں کہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کریڈٹ کارڈ، پرسنل لون سے اپنی جو ان سی اننیسیسری آئٹمس لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ جو میری اس بات سے ایگری کرتا ہے ہینڈ ریز کرے. صرف ایک کرتا ہے؟ 2؟ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کو میں ایک ایسی چیز سکھا رہا ہوں جس سے اس کی زندگی بدل جانی ہے، اور وہ اس کے لیے ₹1,00,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس کی زندگی بدل دے گا اور ملینز آف روپیز اس کی زندگی میں لائے گا. بھائی جان آپ اس کو ₹1,00,000 کی بجائے 1,000 کہیں گے، وہ پھر بھی نہیں لے گا. اس وجہ سے پرائس مسٹ بی اپروپریٹ. مارکیٹ ریسرچ کر لیں، لیکن اس بات کو بھول جائیں. میں آپ کو پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں، فری ہو یا لو پرائس از ناٹ گارنٹی ٹو سیل اینی تھنگ. نیور. لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی ادھار اٹھا اٹھا کے. اگر آپ کی پروڈکٹ میں جان ہے تو وہ جو ضرورت مند ہوگا، جو ضرورت مند نہیں ہے نا، اس نے مفت میں نہیں لی.
pricing is not a guarantee of success of your business. हाँ, मुनासिब रखें, सही रखें, लेकिन ये बात भूल जाएं कि कम ज्यादा करने इसकी वजह से मार्केट ज्यादा या कम हो गई. नो, नेवर. ये मुफ्त नहीं लेते चीजें जी. एनीवन एल्स? तो बस ये बात ज़हन में रखें. आखिरी बात प्राइसिंग के हवाले से, सर वैल्यू ऑफ द थिंग होनी चाहिए. जिस बंदे ने आपकी चीज की वैल्यू नहीं लगाई, प्राइस भी नहीं लगाया. मैंने तो ये सीखा है, मेरी ये प्रैक्टिस है. मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की $250 की, और उसको मैंने कहा 20 जून तक मैं इसकी कम फीस भी ले लूंगा. लोगों ने मुझे पता क्या कहा? 1500 ले ले, 3000 ले ले, 2000 रुपये ले ले, 5000 रुपये ले ले. यानी कि मैं एक तरफ $250 ले रहा हूँ और वो लोग मुझे कह रहे हैं 1500 2000 ले ले, और मैंने ले लिए बात से. फिर मैंने छोड़ दिया. और वैसी ही एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 6 महीने की है, वो प्रोडक्ट 30 दिन की है. मेरे से एक बंदे ने $550 ले लिया 3 दिन पहले. यानी कि एक तरफ से मुझे $250 का रिस्पॉन्स आ रहा है 1500 रुपया, और एक तरफ से मुझे $550 ठक करके आ गए. तो वेयर इज द प्राइस? दैट मीन्स कि जो आपका $250 की अगेंस्ट आपको 2, 3, 5,000 रुपया दे रहे हैं ना, वो आपके ऊपर ट्राई कर रहा है, वो कन्विंस्ड नहीं है. अगर उसको ये कन्विक्शन हो कि ये $250 दे के मैंने यहां से यहां पे आ जाना है, दे देगा. तो दिस इज माय वेरी बेटर एक्सपीरियंस. लोग मुफ्त भी नहीं लेते. ठीक है जी. इंशाल्लाह ताला आप लोगों से राब्ता रहेगा. जल्द ही किसी और वेबिनार के जरिए हम फिर हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज.